تاریخ کا وہ دن جب مکہ کے دارالندوہ میں اندھیرا گھنا ہو رہا تھا۔ قریش کے سبھی سردار ایک چھت کے نیچے جمع تھے۔ مقصد صرف ایک تھا، اسلام کی بڑھتی ہوئی روشنی کو کیسے روکا جائے۔ مشالوں کی کامتی ہوئی روشنی میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کچھ نے کہا انہیں قائد کر دو، دوسروں نے مشورہ دیا شہر سے نکال دو، کسی نے کہا زنجیروں میں جکڑ دو، لیکن پھر ایک سب سے خطرناک سازش نے جنم لیا۔ ایک آواز ابھری، ہم سب قبیلے مل کر ایک ہی رات میں محمد پر حملہ کریں گے۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو جائے گی، مگر وہ بھول گئے تھے کہ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے ان کی ساری سازش کو پلٹ دیا۔ اسی رات اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلی تھیں، آج اسی گھر سے ایک روشن مستقبل کی طرف سفر شروع ہو رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا اور ایک نئی صبح کا نور اندر آنے لگا۔ یہ صرف ایک گھر چھوڑنا نہیں تھا، یہ ظلم سے نجات پانے اور ایک نئی دنیا بسانے کا اعلان تھا۔ رات کے آسمان میں ستارے چمک رہے تھے، جیسے اس عظیم سفر کے گواہ بن رہے ہوں۔ رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی نرمی تھی، لیکن مشن بہت بڑا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے سب سے وفادار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے باہر قدم رکھا۔ ہر قدم ایک نئی امید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مکہ کی گلیوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اس راستے پر چل پڑے جو ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ چاند کی روشنی وادیوں پر ایسے پڑ رہی تھی جیسے راستہ دکھا رہی ہو۔ یہ سفر اندھیرے سے نکل کر نور کی طرف تھا۔ ہجرت کا پہلا پڑاؤ تھا غار تھور، یعنی تھور پہاڑ کی گفا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اونچے نیچے پہاڑی راستے، پتھریلی زمین اور دشمن کا پیچھا کرنے کا خطرہ، لیکن دل میں اللہ پر بھروسہ تھا اور اس کی حفاظت کا یقین تھا۔ پہاڑوں کے بیچ تھور کی گفا ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنی۔ اس اندھیری گفا میں سکون تھا کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں تھے۔ جب قریش کے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے گفا کے پاس پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ گفا کے منہ پر ایک مکدی نے جالا بن دیا تھا اور ایک کبوتری نے اندے دے دیے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں لگا کہ اس گفا کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی جاتا تو یہ جالا اور گھونسلہ ٹوٹ جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انوکھی حفاظت تھی۔ ایک چھوٹا سا جالا دشمن کی تلواروں پر بھاری پڑ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا جسے دیکھ کر دشمن واپس لوٹ گئے۔ گفا میں 3 دن گزارنے کے بعد ہجرت کا اصل اور لمبا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر ریگستان کے سینے سے گزرتا تھا، گرم ہوائیں، دور تک پھیلا ہوا صحرا اور انجانے راستے۔ انہوں نے وہ راستہ چنا جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا تاکہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے۔ دن میں سورج کی تپش اور رات میں ٹھنڈک، لیکن سفر جاری رہا۔ ہر قدم مدینہ کے قریب لا رہا تھا، جہاں ایک نئی امت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر وہ منزل آئی جس کا نام تھا قبا۔ یہ مدینہ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جیسے ہی لوگوں کو رسول اللہ کے آنے کی خبر ملی، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بچے، بڑے، عورتیں، سبھی اپنے نبی کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ قبا کی زمین پر نور برس رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مسجد کسی دکھاوے پر نہیں بلکہ تقویٰ یعنی اللہ کے در کی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب رسول اللہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو پورا شہر روشن ہو گیا۔ ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا، فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ مدینہ کے لوگ، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، اپنے گھروں سے نکال کر طلع البدر علینا گاتے ہوئے ان کا سواگت کر رہے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے گھر مہمان بنیں۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مدینہ کی زمین پر امان اور برکت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں آتے ہی اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی گئی، جو صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر، ایک عدالت اور ایک سکول بھی تھی۔ پھر مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے بیچ مواخت یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا۔ ہر انصار نے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنایا اور اپنی ہر چیز اس کے ساتھ بانٹ لی۔ مدینہ میں امن، انصاف اور رحم کا نظام قائم ہوا۔ یہاں سے اسلام کا نور پورے عرب اور پھر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ یہ ظلم سے آزادی کی طرف سفر تھا، نفرت سے محبت اور اختلاف سے اتحاد کی طرف سفر تھا۔ یہ مکہ کے اندھیروں سے نکال کر مدینہ کے نور تک کا سفر تھا، ایک ایسا نور جو قیامت تا انسانیت کو راستہ دکھاتا رہے گا۔ اس انمول کہانی کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔